میں کاروان سرائے میں تمام مسافروں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم پھر پشاور کی کاروان سرائے میں ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ پشاور میں ایک بدھسٹ کاروان سرائے کو 2500 سال سے 2000 سال قدیم ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ گندھارا کی تہذیب سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی، اور یہ ہے پشاور کا میوزیم، عجائب گھر۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں 40-50 ہزار کے قریب نوادرات موجود ہیں، اور میرے خیال کے مطابق بھی اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق بھی یہ دنیا کی سب سے بڑی کلیکشن ہے گندھارا کی۔ میں نے ایک پروگرام میوزیمز کے حوالے سے پیش کیا تھا، شاید اس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا ہو، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو میوزیمز ہیں نا وہ بھی یونیورسٹیز ہیں، وہ درسگاہیں ہیں۔ ایک تو پراپر جو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ اپنی جگہ، اور جو میوزیمز کی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ اس پہ ایٹ ٹائمز حاوی ہو جاتی ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نیو یارک میں نیچرل ہسٹری میوزیم، تو میں نے دیکھا کہ اسکول کے بچے چھوٹے چھوٹے 5ویں 6 کے ہوں گے، وہ لائن بنا کے اندر جا رہے ہیں۔ اب نیچرل ہسٹری میوزیم میں مختلف شعبے ہیں، مطلب مذاہب دنیا کے کون کون سے ہیں، مطلب جو اسلام کا سیکشن تھا اس میں اذان کی ماشاءاللہ آواز سنائی دے رہی تھی، بدھسٹ سیکشن تھا، ہندو تھا، اینشنٹ جتنے بھی عقیدے تھے ان کے بارے میں، پھر اسپیس تھا، پھر پرانے جو قدیم برڈ تھے، ظاہر ہے وہاں پہ ڈائناسور ایک پڑا ہوا تھا کہ وہ کب وہاں پہ ایگزسٹ کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اور ایک اوشنز کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں پورا سیکشن ہے کہ جب وہ بچے 4 یا 5 گھنٹے کے بعد اس میوزیم میں سب کچھ دیکھ کر اپنے اندر سمو کر، ان کے ساتھ ٹیچرز ہیں، گائیڈز ہیں، وہ انہیں بتا رہے ہیں، انسٹرکٹ کر رہے ہیں، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ گویا ایک نٹ شل میں پوری انسانی جو سویلائزیشن ہے اس سے آگاہ ہو جاتا۔ اب انفارچونیٹلی ہمارا بچہ جو ہے چاہے کتنا ہی بریلینٹ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں میوزیمز کی، کم میوزیم ہے، چنانچہ وہ بچہ جو امریکی ہے یا یورپی ہے وہ اگرچہ زیادہ بریلینٹ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے میوزیم ہے ہر جگہ، ہر شعبے کے، ہر صنف کے، ہر قسم کے میوزیم ہے جہاں وہ جا سکتا ہے اور آگہی حاصل کر سکتا ہے، ایسی آگہی جو کہ مطلب ہے کہ سال ہر سال لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ پشاور میوزیم کی شاندار عمارت، اور مجھے ظاہر ہے کہ لاہور میوزیم بھی یاد آ رہا ہے، وہاں بھی بہت بڑی کلیکشن ہے گندھارا آرٹ کی، وہاں پہ ویریشن بہت ہے، اور اس کے سامنے ایک زمزمہ گن ہے۔ رڈیارڈ کپلنگ جو مشہور پوئٹ بھی تھے، آتھر بھی تھے، ان کا ناول ہے کم، اور کم میں وہ لکھتے ہیں کہ ینگ کم جو اس کا ہے مین ہیرو، جو پہلا جو اس کا باب شروع ہوتا ہے کہ وہ لاہور میوزیم کے عین سامنے جو زمزمہ گن ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ لوگ اسپیشلی آتے ہیں وہ گن دیکھنے کے لیے اور اسپیشلی میوزیم دیکھنے کے لیے۔ رڈیارڈ کپلنگ کے والد جو تھے وہ پہلے پرنسپل تھے نیشنل کالج آف آرٹس کے۔ لاہور میں جو سینٹر پیس، جو سب سے شاہکار مجسمہ گردانا جاتا ہے وہ ہے فاسٹنگ بدھا، یعنی وہ فاقہ کش بھی لکھا جاتا ہے، فاقہ زدہ بھی لکھا جاتا ہے، چلہ انہوں نے کاٹا اور اس حالت میں، اور وہ واقعی ایک ماسٹر پیس ہے۔ آج سے 1.5-2 ہزار سال پہلے وہ بنا، اور شاید تختبائی سے نکلا تھا، اور اس زمانے میں علم البدن کوئی اتنا ایڈوانس نہیں تھا، اور اس کے باوجود آج کے جو ایکسپرٹ ہیں علم البدن کے وہ کہتے ہیں کہ اٹس آلموسٹ پرفیکٹ، یعنی جو بدھا کی پسلیاں بنائی گئی ہیں، جو فاسٹنگ پوزیشن بنائی گئی ہے، باقی سارا بدن بنایا گیا، اور اس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، مائیکل اینجلو نے بنایا تھا پائتا، اور اس میں حضرت مریم ہے اور ان کی گود میں صلیب سے اتارے ہوئے حضرت عیسیٰ ہیں اور ان کی رگیں مردہ ہیں۔ تو اس کے بارے میں تو یہ تھا کہ مائیکل اینجلو نے فلورنس کے ایک مردہ خانہ میں جا کے
چوری چھپے وہ لاشوں کی چیر پھاڑ کرتا تھا، اور علم البدن کی جو ہے ڈیٹیل وہاں سے حاصل کرتا تھا جو اس نے اسکلپچر میں استعمال کی۔ لیکن جو فاسٹنگ بدھا ہمارا ہے، یعنی جب میں کہتا ہوں نا ہمارا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ٹو مائی مائنڈ جو بھی میرا مطالعہ ہے، اس خطے کی اگر کوئی نمائندہ ترین تہذیب ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں تو وہ گندھارا تہذیب۔ چنانچہ فاسٹنگ بدھا جس کسی نے بھی بنایا اس نے اپنا نام نہیں لکھا۔ یہ بڑی ایک کنٹروورسی ہے کہ اجنتا کی غاریں ہوں، الورا کی غاریں ہوں، یا اور جہاں بھی بڑے بڑے مجسمے بنائے جاتے ہیں ان میں کہیں بھی جو بت تراشا ہو وہ اپنا نام نہیں لکھتا۔ ویئرایز یورپ میں کوئی اتنا سا مجسمہ بناتا ہے، مائیکل اینجلو کا ہی میں حوالہ دوں گا کہ اس نے وہ پائٹا کا پرفیکٹ مجسمہ تھا، لوگ پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ کس کا بنایا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں رافیل کا ہے۔ تو اس نے غصے میں آ کے حضرت مریم کا جو اسکلپچر تھا وہاں پہ ایک پٹی کھود دی، اس کے اوپر لکھا مائیکل اینجلو بانوریٹو اور فلورنس میڈ دس، یعنی یورپ کا جو مجسمہ صاحب ہے وہ ناموری کے لیے، شہرت کے لیے کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے نام کی پروجیکشن چاہتا ہے۔ بہرحال جو ہمارا خطہ ہے اس میوزیم میں ایسے ایسے شاہکار پڑے ہیں اور بہت ہیوج مجسمے ہیں، اور ان کی پرفیکشن جو ہے وہ دل مو لینے والی ہے، وہ شاہکار ہے۔ یعنی وہاں پہ ان کے پاس ایک ہوگا ڈیوڈ کا بڑا مجسمہ جو شاہکار ہے، صرف پشاور میوزیم میں میں 10-15 ایسے مجسمے انڈیکیٹ کر سکتا ہوں جو شاید ڈیوڈ سے بھی بڑے شاہکار ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنا نام نہیں لکھا اس لیے کہ وہ شہرت اور ناموری کے لیے کام کرتے تھے، جبکہ یہاں پہ وہ عقیدت تھی، وہ عشق تھا، اور عشق اپنا اظہار نہیں کرتا۔ عشق یہ نہیں بتاتا کہ میں نے یہ کمال کر دیا ہے یا میری یہ کریشن ہے، وہ تو اپنے محبوب کے لیے ایک تحفہ دیتا ہے، اپنے عقیدے کے مطابق وہ ایک نذرانہ پیش کرتا ہے، اس لیے اس کے اوپر نام نہیں ہوتا۔ فاسٹنگ بدھا جو ہے ایک مرتبہ جاپان بھی بھیجا گیا، شنید ہے کہ اس کا ایک ڈیمیج ہوا ہاتھ، مجھے اس کے بارے میں یہ ٹیکنیکل معلومات ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن وہاں 5-7 دن وہ رہا اور کسی ایک ہال میں تھا، اور روزانہ ہزاروں لوگ اس کی زیارت کرنے آتے تھے اور کہہ لیجیے کہ پرستش کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ لایا گیا۔ اچھا یہ بھی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ واحد فاسٹنگ بدھا نہیں ہے۔ پشاور میوزیم میں جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، ایک تو ایک چھوٹا سا بدھا ہے، وہ فاسٹنگ، اس کی شکل سے پتہ چل جائے۔ ایک اور بدھا ہے جو ہے تو ٹوٹا ہوا، لیکن اس کی جو دھنسی ہوئی ہیں گالے اندر، آنکھوں میں جو ہے اس کی جو پسلیاں ہیں، وہ جو ایکسپرٹس ہیں، میں تو ایک لے مین ہوں نا، میں تو ایک آبزرور ہوں، جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ لاہور کے فاسٹنگ بدھا سے زیادہ پرفیکٹ ہے یہ۔